تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کائنات سردار دو عالم آمنہ دلال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کا چلانا اس بابرکت اجلاس میں شرکت فرمانا منظور اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالی اس ناچیز پر تقصیر انسان کو حق بات کہنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بزرگ لوگوں کو اللہ تعالی حق سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھانے سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مرد عورت کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس ذات کریم کا ہم پر عظیم احسان کہ جس ذات نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو آدم سے لے کر اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کسی قوم کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ سب کہیں الحمدللہ۔ ہر نبی، علاقے کا نبی، قصبے کا نبی، موضع کا نبی، صوبے کا نبی، ملک کا نبی، قوم کا نبی، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو خدا کی پوری خدائی کر، جب تک خدا کی خدائی چلے گی مصطفیٰ کی مصطفی بھی ساتھ چلے۔ سبحان اللہ۔ آج محمد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، کل نبی، قیامت تک مصطفیٰ کریم نبی۔ بے شک بے شک، جب تک قیامت کے دن تمام انبیاء کی نبوتیں ختم ہوگی، آمنہ کے لال کی نبوت کا آغاز ہوگا۔ جب تک قیامت کے دن تمام انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، خدا کی خدائی کے اندر واحد آمنہ جلال ہوگا، عبداللہ کا بیٹا ہوگا، وہب کا نواسا ہوگا، ام ہنی کا بھتیجا ہوگا، صدیق کا داماد ہوگا، خدا کی دربار ہوگی، مقام محمود ہوگا، محمد سر بسجود ہوں گے، فرمائے گی امتی امتی امتی۔ میری محترم، الحمدللہ اللہ کریم نے ہم پر کس قدر عظیم احسان فرمایا، ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو مجسمہ خیر خواہ، جو مجسمہ رحمت، جس طرح اس ذات نے پوری خدائی کے اندر تا قیامت تک آمنہ کے لال کو دفع دیا اور بتا دیا کہ میں نے کیسا نبی عطا فرمایا۔ آپ کسی کی بات پر اعتبار نہ کریں، اللہ کی کتاب پر تو اعتماد ہے یا نہیں؟ بولو۔ فرمایا بسم اللہ سبحان اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم نے فرمائے، خالق کائنات نے فرمائے، محبوبم ہم نے آپ کو دنیا کی کسی غرض و غایت کے لیے نہیں،
آپ کو کسی دنیا کے مقصد و مطلب کے لیے نہیں بھیجا، فرمایا الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے آپ کو مجسمہ رحمت بنا کر بھیج دیا، مرکز رحمت، منبع رحمت۔ اور دنیا کے سرداروں، ہمارا عقیدہ ہمارے بزرگوں کا تھا، سید حسین احمد مدنی کا تھا، سید الکونین رحمتی دو عالم، سر سے پاؤں مبارک تک رحمتی رحمت۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کی کملی رحمت، آپ کی پگڑی رحمت، آپ کا کرتا رحمت، آپ کا تہبند بھی رحمت، آپ کی نالین مبارک بھی رحمت، نالین سے لگ جانے والی مٹی کی ذرات بھی رحمت، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے محترم ساتھیوں، سنو، ہمارا عقیدہ دیوبند اکابرین کے مسلک کے علماء کا عقیدہ، سید الکونین رحمتی دو عالم جس گلی سے گزر گئے وہ گلی بھی رحمت، جس شہر میں پیدا ہوئے تو وہ شہر بھی رحمت، جس گھر کا طواف فرمایا وہ گھر بھی رحمت۔ کہہ دو مقام ابراہیم پر دگانا نظر پڑی، وہ مقام بھی امت کے لیے رحمت، جس پتھر کو دست مبارک لگانا وہ رکن شمالی کا پتھر بھی رحمت، جس کو بوسا فرمایا وہ حجر اسود بھی رحمت۔ اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کی قسم، آپ جب جس پہاڑی پر صفا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ہمارا عقیدہ وہ صفا مروہ بھی رحمت، کہہ دو صفا کی پہاڑی بھی، آپ کا چڑھنا بھی رحمت، کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھانا بھی رحمت، کعبے کی طرف دیکھنا بھی رحمت، پھر مروہ کا اترنا بھی وہ سعی بھی رحمت، وہ مروہ کی پہاڑی کی چڑھائی بھی رحمت، اس کا اترنا بھی رحمت۔ اور دنیا کی سرداروں، ہمارا عقیدہ مینا کا داخلہ بھی رحمت، عرفات کا داخلہ بھی رحمت، مزدلفہ بھی آخری دعا بھی رحمت، مینا کی قربانی بھی رحمت، اللہ امت کے لیے اور دنیا کے سرداروں قربانی بھی رحمت، سر مڈوانا بھی رحمت، آیت اللہ کی قسم احرام کھولنا بھی رحمت، غسل کرنا بھی رحمت، کپڑے پہن کر طواف زیارت بھی رحمت، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے محترم ساتھیوں، ہمارا عقیدہ سن لو، آپ کا طواف الوداع بھی رحمت، آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ بولو، جس کو آپ نے کاندھے پر اٹھایا وہ بھی رحمت، جس کے کاندھے پر آپ سوار ہوئے وہ بھی رحمت، جس پر کملی ڈال دی وہ بھی رحمت، جس کو کملی دے دی وہ بھی رحمت، جس
جس نے کملی پکڑ لی وہ بھی رحمت، کہہ دو جس جو کملی کے بیچ میں سو گئی وہ بھی، کہہ دو وہ بھی، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رحیم یار خان والو، اللہ آپ کو مدینہ منورہ دکھا دے، ایمان کی دولت سے، ادب و حیا سے اللہ آپ کو مدینے کا داخلہ نصیب فرمائے۔ جاؤ دیکھو آنکھوں کے ساتھ، مشاہدہ کرو، ایمان کی دولت لے چلو، ادب و حیا سے داخل ہو جاؤ تو مدینہ منورہ کے پتھر بھی رحمت، مدینہ منورہ کی ہوا بھی رحمت، فضا بھی رحمت، غذا بھی رحمت، مدینہ منورہ کی خاک بھی رحمت، مدینہ منورہ میں چلنے والے حیوان بھی رحمت، انسان بھی رحمت، اڑتے ہوئے پرندے بھی رحمت۔ اس نے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کی قسم نبی، مدینہ منورہ کی بازار بھی رحمت، مدینہ منورہ کا حرم بھی رحمت، اور نبی کی مسند بھی رحمت۔ مزید کہہ دو مدینہ منورہ کی، مدینہ والی کی مسند پر جو کھڑے ہیں امام کہہ دو وہ بھی کہہ دو سے وہ بھی ہے بدقسمت ہو پاکستانی ہو، مر جاؤ ڈوب کر۔ کیا تمہارا عقیدہ، کیا تمہارے میرادیں؟ مجھے اگر کوئی یہ مسئلہ سمجھا دے، میں اپنے ملک کی حکومت کے سربراہ صدر محترم کو عرض کروں گا کہ جب اسے ملک پاکستان کے مسلمانوں کی صدارت نصیب ہوئی، اس کا صلہ خدا نے یہ دیا کہ اپنے نبی کا دروازہ کھلوا کر اندر لے گئے روضے رسول اللہ، اور تمہارے ملک کے صدر امام الحرمین کے پیچھے نماز پڑھتا، اسی نماز کے عالم میں بھی اسے رکت جاری ہو جاتی، وہ روتا ہے، اور تم پاکستان کے نمک حرام باشندے، حرم میں اذان ہوتی ہے تم نکل کر ٹٹیوں خانے میں بیٹھتی ہو، پھر وہیں بیٹھ کر کہتی ہو کہ ان یہودیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ نجدی کافر ہے، ہماری نماز ان کے یہی پیچھے نہیں ہوتی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ مجھے سوال کا جواب دے دی تو آپ کو 10 سوال ابھی نقد انعام دوں گا۔ کچھ تو تمہیں شرم ہونی چاہیے، تم کہتے ہو مصلی پر کھڑے ہونے والے یہودی ہیں، اور دوسرا کہتا ہے کہ اندر سونے والے منافق ہیں۔ جس نبی کے اندر بھی باہر بھی ناپاک ہے، اس نبی پر کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا؟ چھوڑو کلمہ، چلو اندرا گاندھی کے ہاں رام رام کرو، تمہیں شرم ہونی چاہیے۔ یہ کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اگر امام الحرمین کافر ہے، نجدی ہے تو آؤ، علماء موجود ہیں، میں تو ان کے جوتیوں کا خادم ہوں۔ میں نے دیکھا کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جو میرا امتی گناہگار سے گناہگار اس امام حرم مدینہ کے پیچھے جو میری مسند پر کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھا رہا ہے، ایک نماز پڑھے گا اس میں اللہ کریم 50,000 نماز جماعت کا ثواب دے۔ اور سید الکونین نے فرمایا، جو میرا امتی خدا کے کعبے کے اندر، جو حرم میں کعبہ کے اندر امام نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے جو میرا امتی ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ کریم اسے 1,00,000 جماعت نماز کا ثواب دے گا۔ رحیم یار خان کی سرزمین کے لوگوں، پڑھے لکھے لوگوں، افسروں، مولویوں، پیروں، خانوں، جاؤ قریشیوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نبی نے سچ فرمایا یا جھوٹ؟
نبی نے سچ فرمایا تو تم جھوٹے، پاکستانی تم جھوٹے، کیونکہ یہودی کافر کے پیچھے تو ثواب ملتا ہی نہیں۔ اگر نبی سچا تو تم اور پاکستانی ہو، اگر نبی سچا تو تم، اگر تم سچے ہو تو پھر لکھ دو کہ نبی جھوٹ بولتے، مجھے لکھ دو، ڈوب کر مر جاؤ۔ دوسرا سوال، اس کا جواب قیامت تک تم نہیں دے سکتے۔ پھر اور جواب، میرا سوال ہے، مجھے سمجھاؤ، میں ذمہ دار گھرانے کا فرد ہوں، ذمہ دار خون سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے سمجھاؤ، جب تم مجھے سمجھا جاؤ گے میں تمہارے جوتے سر کا تاج بناؤں گا، ان لوگوں کو چھوڑ دوں گا، دیوبندیوں کو آپ کے جوتے اٹھاتا پھروں گا۔ یہاں تو تم لوگوں نے پورے ملک پاکستان کی سرزمین میں شور مچا رکھا ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں دو بھائی تھے تو ان میں تقسیم ایسی ڈالی کہ رشتے ناطے بھی تم لوگوں نے بند کروا دیے، اس لیے کہ تم کہتی ہو تم آگے دو کہ نبی عالم الغیب ہے۔ اب غور و فکر سے نوجوان بیٹے سن لو، بزرگوں سن لو، جو متعصب ہے وہ بھی سن لے کھڑے ہو کر کے، بات تو پتہ لگے گا۔ مجھے جواب دو، اگر جواب نہیں دو گے تو تم پوچھو، میں عوام سے کہوں گا کہ ان کے ساتھ چھوڑ دو۔ دعویٰ دلیل سے ہوتا ہے، اور تمہارا جب عقیدہ ہے کہ نبی حاضر ناظر، نبی عالم الغیب، نبی مختار کن، نبی ما کان وما یکون کا علم رکھتا ہے، نبی پوری خدائی کو ایسے دیکھ سکتا ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر گندم کا دانہ رکھو، جیسے ہماری آنکھوں سے یہ گندم کا دانہ نہیں چھپ سکتا، خدا کی خدائی بھی محبوب کی آنکھوں سے نہیں چھپ سکتی۔ ایسے نبی دیکھ رہا ہے خدا کی خدائی کو، جہاں ہم ہوں نبی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تمہیں تو دیکھ رہا ہے پاکستانی ہو، جو سامنے سے امام حرم آ رہا ہے اور یہ سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے، اس کو نبی نہیں دیکھتا، جھوٹیا۔ شادی لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے، الو۔ جبھی نبی مختار کل ہے، اگر مختار کل ہے، عالم الغیب بھی ہے، تمہیں تو پتہ چل گیا یہ یہودی ہے، نبی کو تو پتہ نہیں چلا۔ اتنا ہی ہمدرد نبی نہیں ہے جو امتی 60,000 روپیہ خرچ کر کے، کاروبار بند کر کے، بچے چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، ہزاروں میل کی مسافت کر کے نبی کی دربار میں چلے گئے، اور وہاں نبی دیکھ بھی رہا ہے، مختار کل بھی ہے، اور کہتے جی نبی وہاں روزے میں چپ ہے۔ ارے خدا کے بندے کیسے چپ ہے؟ جب دو یمنی کتوں نے آ کر کے نبی کے روزے کو سلنگ لگایا، جب حضرت عمر کا پاؤں ننگا ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، سلطان نور الدین زنگی بادشاہ مصر کی کوٹھی میں آرام کر رہا تھا، حضور نے فرمایا اٹھ بیٹھو، آج دو یمنی کتوں نے میرے روزے کو سلنگ لگایا، ان کا سلنگ حضرت امیر عمر کے پاؤں تک پہنچ چکا ہے اور ان کا انتظام کرو۔ وہ کہتا ہے جب میں اٹھا تو میرے دل میں خیال آیا، سلطان ایسے خیال آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ تھوڑا سا سو گیا، جب سویا تو نبی نے یہاں سے پکڑا، یہی سے پکڑا، توجہ نہ سنے، یہی سے پکڑا اور اٹھا بٹھلایا اور فرمایا یہ لے، یہ دو ہے کتے، ان کی شکل بھی صحیح نے دکھلا دی۔ نور الدین زنگی بادشاہ لکھتا ہے کہ مجھے اگر خدا حشر کے میدان میں یہ کہہ دے کہ ان دو کتوں کو آپ پکڑ کے لاؤ جنہوں نے میرے محبوب کے روزے کو سلنگ لگایا تھا، تو میں حشر کے میدان سے بھی ان کو پکڑ کر خدا کی دربار میں پیش کر سکتا۔ اتنا ان کا نقشہ میرے ذہن نصیب ہو گیا، اور جب میں اٹھا تو صحیح نے میرے یہاں سے پکڑا تھا تو میرے سارے وجود میں خوشبو تھی، میرے ذہن میں بات آ گئی، سلطان آج تو نہیں بچ سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تمہیں ہاتھ لگا، بس اٹھا سیدھا مدینہ منورہ میں۔ گورنر کو حکم دیا جاؤ جلدی کرو، سب بالغ نابالغ سب مرد میرے دربار میں پہنچے، اور بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے، مگر وہ نہیں ہے۔ جب مدینہ منورہ کے اس گورنر نے اعلان کیا کہ پیارے ساری دنیا پہنچ گئی ہے، اب ایک آدمی مدینہ منورہ میں نہیں، فرمایا دیکھو اسے کونے میں کوئی ہو باقی، جی دو آدمی ہے،
جو بہت بڑے بزرگ ہے، ولی اللہ ہے، غوث و قطب ہے، وہ جبے پہنے ہوئے، محراب پکے ہوئے، بڑی بڑی داڑھیاں اور محراب بھی پکے ہوئے ہیں جی، وہ جی خاموش رہتے ہیں، ہر وقت وہ چھپ ہی رہتے ہیں. وہ نئے نہیں آئے ہوئے. سنو رحیم یار خان کی سرزمین والوں، 11 سال انہیں ہو گئے اور وہ ہر چھوٹے اور بڑے کے دروازے پر جاتے ہیں، چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں، بڑوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کی محبت مرد عورتوں کے دل میں ایسی ہے وہ گھر کے بندوں کو چھوڑ سکتے مگر ان 2 بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے. سلطان نور زندگی بادشاہ نے حکم دیا، میں حکم دیتا ہوں جلدی کا ہماری دربار میں پیش کریں.